جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں، مختلف پروفیشن سے جڑے ہوئے، وہ چاہے ٹیچرز اساتذہ ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز ہوں، یا کسی اور پیشے سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، ان سے بھی 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اس سے صرف روزی روٹی نہ کمائیں، اسی پیشہ ورانہ صلاحیت کو تھوڑا سا صحیح اور بہتر استعمال کر کے اسی سے آپ جنت بھی کمائیں۔ بے شک روزی روٹی کمائیں، لیکن اس کا کچھ ایسا استعمال کریں، کچھ غریب مریضوں کا علاج کر کے، کچھ غریب لوگوں کے مقدمے لڑ کے، جو بھی آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، کسی دینی مدرسے، کسی مسجد کی عمارت کی تعمیر میں اگر آپ انجینئر یا آرکیٹیکٹ ہیں تو اس کے ذریعے مدد کر کے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کے ذریعے۔ صحابہ کرام کے دور میں کبھی کسی چیز کے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے۔ جو صحابی جو صلاحیت رکھتا تھا، اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی ضروریات کے لیے استعمال کرتا تھا، پیش کرتا تھا، اور بڑے بڑے کام وجود میں آتے تھے۔ اس رواج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں وہ، لیکن پیش نہیں کرتے اپنی صلاحیتوں کو۔ اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جڑ کر یہاں اپنی صلاحیتوں کو پیش کر کے کہ ہم دور بیٹھ کر بھی کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی ملک کی ترقی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا شروع کریں۔ اگر یہ کسی طرح منظم ہو جائے یہ بات، اور یہ کام واقعی اس بات کو ہمارے پروفیشنل حضرات سیریسلی لے لیں، تو ہر ضلع کے اندر ایسے کام وجود میں آ سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے راستے کھلیں گے۔ ہمارے ملک، خاص طور پر ہمارا ملک، ویسے تو دنیا کا اکثر خطہ کچھ ایسے عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے کہ جو ملکوں کے چلانے والے لوگ ہیں وہ ملکوں کے اور ملکوں کے باشندوں کے حقیقی مسائل پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں جن کے ذریعے کسی طرح تھوڑی دن وقتی طور پر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو کر ان کو ووٹ مل جائے، لیکن جو ملک کے مسائل ہیں وہ بہت بری طرح بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کی جو معاشی حالت ہے تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس رخ پر لے جایا جا رہا ہے اس سے بہتری کی کوئی امید مستقبل قریب میں کسی واقف کار کو نہیں ہے۔ بنیادی ضروریات انسانوں کی پوری نہیں ہو پا رہی۔ اب یہ اگر ہم اس بات کو سنجیدگی سے سن کر، اور مختلف علاقوں کے لوگ الگ الگ اوقات میں وقت لے کر یہاں آئیں، مجلس کے موقع پر تو گفتگو اور مشورے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن مختلف علاقوں کے لوگ وقت لے کر آئیں
ان کے اپنے علاقے کی صورتحال سن کر کچھ مشورے دیے جا سکتے ہیں، کچھ ان کو تربیت دی جا سکتی ہے کہ وہ جا کر اپنے علاقے میں کس طرح کام کریں کہ وہاں کے لوگوں کی مقامی ضروریات پوری ہوں، صرف مسلمانوں کی ہرگز نہیں، وہاں کے تمام لوگوں کی جو ضروریات پوری کرنے میں ہم کچھ بھی حصہ لے سکتے ہیں اس کی شروعات کریں۔ اس میں وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور جو پروفیشنل مہارتیں ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بھی عادت ڈالیں۔ انفرادی طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں لوگ، لیکن زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ کام ایک اجتماعی نظم کے تحت ہو۔